کر دیتا۔ کربلا کی جنگ ہوئی نا، کربلا کے میدان میں امام حسین تشریف لائے، لڑائی ہوئی، امام حسین کو 3 دن تک کے لیے ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ٹسل والی بات شہروں میں تو خوب ہوتی ہے، وہ نل میں پانی بھرنا ہے، وہ اس کے گلی میں وہ معاملہ ہے تو خوب ٹسل ہوتی ہے نا۔ حسینی کردار دیکھیے، 2 تاریخ کو امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ کتنی تاریخ کو؟ جب حسین پہنچے تھے تو یزیدی لوگ نہیں آئے تھے، یزیدی لوگ بعد میں آئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچ کر کے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو انہوں نے اپنا خیمہ نہر فرات کے کنارے میں لگایا۔ کہاں لگایا؟ نہر فرات وہی نہر ہے جس کا پانی امام حسین پر بند کر دیا گیا تھا، کنارے پہ لگایا اپنا خیمہ۔ جب یزیدی فوج آئی، پہلے تو 22,000 کی فوج لے کر کے ابن سعد آیا، پھر اس کے بعد شمر وغیرہ ہزاروں کی لشکر لے کر اور آیا۔ اب جب ان کی لشکر بہت ساری ہو گئی نا، تو ایک دن یزیدی لشکر آئے اور امام حسین سے کہا کہ آپ اپنا خیمہ یہاں سے اٹھا لیجئے، آپ اپنا خیمہ یہاں سے اٹھا لیجئے، نہر فرات کے کنارے آپ کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تو حضرت عباس علمدار جو تھے، یہ تو بالکل زبردست جوانی تھی ان کی، زبردست جوانی تھی، میرا رب اس جوانی کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت عباس جلال میں آ گئے، کہنے لگے کس کی اوقات کہ ہمارے خیمے کو یہاں سے اٹھانا ہے، آئے سامنے آئے، دیکھتے ہیں ہمارے خیمے کو کون اٹھاتا ہے۔ وہ علی کا جلال تھا اور رسول اللہ کا جمال تو حسین میں بھرا تھا نا۔ امام حسین نے اپنے بھائی عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بھائی کیا ان بیکار لوگوں کے منہ لگتے ہیں، یہ آپ کے منہ لگنے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ آپ کے منہ لگنے قابل نہیں ہے، چلا لیتے اپنا خیمہ کہیں اور لگا لیں گے۔ اٹھوا لیے خیمہ، نہر فرات سے دور لگوا لیے۔ امام حسین نے وہاں مصطفیٰ کا جمال دکھا کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، مسلمانوں اگر حسینی کردار اپنانا چاہتے ہو تو ٹسل نہ دکھاؤ بلکہ جھکنا سیکھو۔ جو جھکتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ قول سنے، جو جھکتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے اور جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ کیسے؟ جب تیز آندھی چلتی ہے، آپ دیکھتے ہیں تیز آندھی چلتی ہے، کچھ درخت ایسے ہوتے جو اکڑے رہتے ہیں، ہوا آؤ مجھے نہیں جھکنا تو ہوا ان کو اکھاڑ دیتی ہے، اور کچھ درخت ایسے نرم ہوتے ہیں بیچارے جھک جاتے ہیں تو ہوا ان کو جھکا کر ان کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ تو جو جھکتا ہے وہ سلامت رہتا ہے اور جو اکڑتا ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ حسینی کردار ہے، اس حسینی کردار کو لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی آپ کا معاملہ تھا، آپ نے کیا کیا تھا، جب آپ نے خیمہ لگایا تھا نا تو خیمے کے اس طرف جس طرف سے یزیدی فوج آ سکتی تھی وہاں خندق کھود کر اس میں آگ لگوا دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ خندق کھود کے آگ لگا دیے تھے کہ کوئی اگر پیچھے سے آئے تو یہ رکاوٹ بنے۔ جب امام حسین نے آگ لگوایا تو یزیدی فوج میں سے ایک آدمی نے کہا حسین اپنے لیے دنیا میں جہنم تیار کر لیے۔ وہ بدبخت کی زبان دیکھیے، یزیدی تو تھا ہی، لعنتی تھا ہی، بے باک تھا ہی، کہنے لگا دنیا میں اپنے لیے جہنم بنا لیا۔ امام حسین کو بہت تکلیف ہوئی، امام حسین نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، مولا دنیا میں ہی اس کو آگ کے حوالے کر دے۔ دعا کیا، حسین کی دعا تھی، مولا دنیا میں ہی اس کو آگ کے حوالے کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کے پاس گیا، جیسے گیا تو گھوڑا بدک گیا۔ گھوڑا بدکنا جانتے ہیں، جو گھوڑے کو دیکھے ان کو پتا ہے گھوڑا بدکنا کس کو کہتے ہیں۔ اب جب گھوڑا بدکا تو گھوڑا کا پیچھا کیا، پیچھا کر کے اس کو پکڑا، کسی طرح اس کے اوپر بیٹھا، لیکن گھوڑا قابو نہیں ہوا۔ گھوڑا ان کو دوڑاتے 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 امام حسین کے اسی آگ کے خندق میں لے جا کے گرا دیا۔ دنیا دیکھتی رہ گئی، یزیدی لشکر بھی دیکھتی رہ گئی کہ لائیو براہ راست حسین کے گستاخ کو انجام دیکھا۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی، کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور بدبخت آیا اور کہنے لگا حسین دیکھو تو صحیح نہر فرات پانی لبالب ہے، لیکن حسین تم کو پینا نصیب نہیں ہے۔
امام حسین کو للکار رہا، حسین تمہیں پینا نصیب نہیں ہے۔ یزیدی لشکر کہنے لگا، امام حسین کو بہت تکلیف ہوئی، امام حسین نے دعا کیا مولا اس کو پیاسا مار دے، مولا اس کو پیاسا ہی مار دے۔ حسین کی زبان سے یہ بات نکلنی تھی کہ فوراً ہوا یہ کہ اس کو پیاس کی شدت ہوئی، پیاس لگی، کہنے لگا پانی پانی۔ ان کے پاس تو نہر فرات تھا ہی، مٹکے سے مٹکے بھر کے لایا، مٹکا کے مٹکا پی گیا۔ پانی پینا الگ چیز ہے، پیاس بجھنا الگ چیز ہے۔ پانی پیتے ہم ہیں، پیاس بجھاتا ہمارا خدا ہے۔ پانی پینے کے بعد یاد رکھیے گا، پانی پینے کے بعد اگر آپ سیراب ہو گئے تو الحمدللہ بولیے گا، چونکہ سیراب ہونا یہ پانی کا کمال نہیں، میرے خدا کی قدرت ہے کہ آپ کو سیرابی حاصل ہو گئی۔ کھانا کھائے، بھوک مٹی، کھانا کھایا آپ نے، بھوک مٹایا میرے رب نے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد محبت سے، دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ ضرور کہیے گا کہ کھانا ہم نے کھایا، ہماری بھوک خدا نے مٹائی۔ پینے کے بعد پیاس نہ بجھے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے جب دعا کیا مولا اس کو پیاسا مار، جب ان کو پیاس لگی، کتابوں میں لکھا کئی مٹکا پانی پی گیا وہ، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھی۔ آخر میں پیٹ بڑا ہو گیا اور حال یہ ہوا پانی پی پی کے کہ اسی حال میں اس کی موت ہو گئی۔ یزیدی لشکر نے دیکھا کہ دو ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے حسین کی گستاخی کیا اور حسین نے اپنی زبان سے جملے نکالے، ان کا انجام بہت برا ہوا۔ دیکھنے کے بعد بھی وہ سدھرے نہیں۔ اس لیے آپ جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے نا تو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ضرور کیجئے گا، مولا مرتے دم تک ہدایت پہ ہی رکھنا۔ جی کئی بار لوگ دیکھ کے بھی ہدایت نہیں لے پاتے ہیں، سن کے بھی ہدایت نہیں لے پاتے ہیں۔ حسین سامنے تھے، کلمہ پڑھنے والے حسین کا خون لینے کی تیاری میں تھے۔ اس لیے خدا کی بارگاہ میں مال، دولت، روزگار، نوکری، اولاد، شادی بیاہ کے تعلق سے بعد میں دعا کیجئے گا۔ ایک دعا اپنی ہر دعا میں شامل رکھیے گا، مولا مجھے ہدایت پر ہی رکھنا اور زندگی کی آخری سانس تک مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرمانا، یہ دعا شامل رکھیے گا۔ کربلا کا میدان ہے، کتنا ٹائم؟ کربلا کے میدان جب ختم ہوئی، کتنی دیر اور بس کربلا کی جنگ ختم ہوئی، میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ اگر میری اسلامی بہنیں سن رہی ہے، میری اسلامی بہنیں، جی جب تک میں چلا پاتا ہوں میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا تیسرا بیان ہے، آج کی رات کا یہ میرا تیسرا بیان ہے۔ میں 2 جگہ بیان کر کے آپ کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوں، تو مجھ پہ بھی رحم کھائیے گا۔ اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ بھی بار بار بولیے تاکہ میں بول پاؤں۔ جنگ ختم ہوئی، جب جنگ ختم ہو گئی تو ہوا کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاش کو ان بدبختوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا، جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا۔ کم سے کم یہ بھی کر لیتے تو اچھوں کے جنازے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جنازہ میں جانا سیکھیے گا۔ کوئی مومن آپ کو اگر پتا چلے کوئی اچھا آدمی کا مطلب ہے کہ دیندار آدمی، اگر کوئی دیندار آدمی کہیں انتقال ہوا ہے نا تو کوشش کر کے جنازے میں شریک ہوئیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس نیک بندے کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلا تحفہ یہی دیتا ہے کہ اس کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پہلا تحفہ ہے، پہلا تحفہ۔ اس لیے جانا سیکھیے۔ ہم لوگ اس میں بھی غفلت کرتے ہیں، محلے میں بھائی تو چلے جا، گھر کا ایک آدمی چلے جا، ابو آپ چلے جا، ہم لوگ گھر میں ہیں۔ کیا بات ہے، خدا کے بندے مومن کا جنازہ ہے، شریک ہو جائیے۔ اگر وہ مومن مغفرت یافتہ ہے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی، اور جایا کرے، جانے خدا کو کون پسند ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی اچھا ہے، نیک ہے، تو اس کی وجہ سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں طرف سے رشتہ بہت مضبوط ہے، اس لیے جنازہ میں جایا کریے، ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ ہو جائے یا آپ کے ذریعے ان کا فائدہ ہو جائے۔ جنگ ختم ہوئی، ان یزیدی بدبختوں نے شاید میرے رب نے توفیق نہیں دیا کہ حسین کا تم جنازہ پڑھو، اس لیے کہ اگر حسین کا جنازہ پڑھتے تو
پھر جنازے کا ان کو صدقہ ملتا۔ اب حسین کے گستاخوں کو بھلا حسین کا صدقہ کہاں نصیب ہوتا؟ انہوں نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، امام حسین کے سر کو نیزے پہ لیا، اللہ رحم کرے، سر کو نیزے پہ، نیزہ سمجھتے چھوٹی تلوار، چھوٹی تلوار پہ لیا۔ اب جب چھوٹی تلوار پہ گردن کو اونچی کیے ہوں گے تو پھر یہی کیے ہوں گے کہ اندر جو گلے کا بیچ کا حصہ ہے اس میں وہ نوک کو لگائے ہوں گے، وہ گردن جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا حسن سر سے لے کر پیٹ تک رسول اللہ کی طرح ہے، اور حسین پیٹ سے لے کر قدموں تک رسول اللہ کی طرح ہے، یعنی ان کی دونوں بدن مل کے رسول اللہ کی بدن کی طرح ہے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کسی اندھیری جگہ میں اگر حسین چلے جاتے اور حسین وہاں مسکرا دیتے تو امام حسین کے سامنے کی دونوں دانتوں کے پیچھے سے ایسا نور نکلتا کہ وہ اندھیری روشنی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ ایک بار یہ گم ہو گئے، کھیلتے کھیلتے چلے گئے گھر سے، تو جب مدینے کے باہر چلے گئے، جب باہر چلے گئے واپسی کا راستہ سمجھ میں نہیں آیا، بچپنا تھا، پیارے آقا علیہ السلام کے پاس سیدہ فاطمہ نے بھیجی، جاؤ رسول اللہ سے کہو نواسے غائب ہے۔ آقا کے پاس آئے، یا رسول اللہ نواسے غائب ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے جلدی اٹھو، پھیل جاؤ مدینے کے آس پاس، پتہ نہیں میرے نواسے کہاں ہیں۔ آقا بھی ڈھونڈتے ایک طرف نکل گئے۔ آقا فرماتے جب میں مدینے کے باہر طرف نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے دونوں نواسے آرام فرما رہے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہے اپنے پر نیچے بچھا کر حسین اور حسن کو اپنے پر کے اوپر دیا ہے اور اپنا دوسرا پر اوپر رکھ کر کے بڑے آرام سے نیند سلا رہا ہے۔ اس شان کے حسین ہیں، اس حسین کے سر کو اگر وہ یزیدی بدبخت اپنے نیزے پہ چڑھائے ہوں گے، سوچئے کیا ماحول ہوا ہوگا۔ اور حد تو تب ہو گئی جب ان بدبخت لوگ سر کو لے جا رہے تھے نا تو امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کٹ کے بھی تلاوت بھولے نہیں، ہم سلامتی میں کبھی پڑھتے نہیں، اور ہم حسینی ہیں۔ کیا ابھی ایسی بھی حسینیت ہوتی ہے؟ بولیے نا، ایسی بھی کوئی حسینیت ہوتی ہے؟ آج اس محفل سے بدل کے اٹھائیے خود کو۔ اگر قرآن آتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں آتا ہے تو آپ کی مسجد خوش نصیب ہے۔ اسلام پور کی تاریخ یاد رکھے گی کہ دعوت اسلامی سنہری مسجد سے اٹھی تھی۔ دعوت اسلامی جہاں گئی اس علاقے کو اپنے ماتحت لے کے رکھیے۔ دعوت اسلامی کو دیکھنا ہے تو کبھی نیٹ پہ دیکھیے، 200 سے زائد ملکوں میں کام کر رہی ہے اور روز ایک مسجد بنا رہی ہے۔ روز یہ جو مسجد بنا رہی ہے نا، تو روز ایک مسجد کا ادگھاٹن ہو رہا ہے ان کے اتہاس میں۔ اتنی بڑی تحریک ہے۔ آپ خوش قسمت رہیے گا، آج سے 8 10 20 سال کے بعد جب اسلام پور میں دعوت اسلامی اپنے عروج پہ ہوگی، لوگ پوچھیں گے کہ اللہ کی یہ نعمت اسلام پور میں شروع کہاں سے ہوئی تھی، تو آپ فخر کیجئے گا کہ آپ کے محلے کی سنہری مسجد سے شروع ہوئی تھی۔ نام بھی سنہری مسجد ہے اور یہ سنہرا کام انشاءاللہ یہیں سے ہوگا۔ اور آپ اس معاملے میں بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ابو بکر بھائی یہاں پر ہیں۔ میں یہ ان سے میں پوچھا نہیں، لیکن پھر بھی میں وعدہ کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ ان سے بولیے گا، یہ آپ کو آپ کے مطابق وقت دیں گے، آپ جہاں بولیں گے وہاں دیں گے، لیکن یہ آپ کو قرآن ضرور سکھائیں گے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ لگتا ہے، جب لگتا ہے تو آپ اس میں آئیے اور قرآن درست کیجئے۔ حسینیت یہ ہے، آن لائن بھی ہوتا ہے، الحمدللہ تو آن لائن بھی ہوتا ہے۔ امام حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو ہمیں ابھی سر جڑا ہوا ہے اور ہم حسینی، الحمدللہ حسینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن سچا حسینی بننے کے لیے حسینی کردار کو اپنانا پڑے گا، اور اس حسینی کردار کو اپنانے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ اور قرآن دعوت اسلامی نے اتنے آسان کی، موبائل جلا دینا، خدا رحم کرے ٹک ٹاک بند ہو گیا۔ جو ٹک ٹاک پہ وقت دیتے تھے نا، ان کو میں مشورہ دوں گا، پلے سٹور میں ایک ایپ ہے مدنی قاعدہ،
अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको मुझे लगता है पता ही होगा सुननी मस्जिद वालों को, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, उसको डाउनलोड करिए और देखिए क्या बात है। उसकी अलिफ पे आप दबाइए, वो बोलेगी अलिफ, बा पे दबाइए, वो बोलेगा बा। यानी जो आपको पढ़ते नहीं बन रहा है ना, जो जुमला पढ़ते नहीं बन रहा है, उस जुमले को टच कीजिए, वो जुमला बोलेगा मैं कौन हूँ। आप क्या करेंगे? खाना खिला के थोड़ी देंगे, खाना सामने ला के रख दिए, खा लीजिए। अब दावत इस्लामी वाले खाना आके खिलाएंगे भी, ऐसा थोड़ी होगा। पका दिया, डिश सजा दी, दस्तरखान लगा दिया, प्लेट लगा दिया, प्लेट के पास लाके रख दिया, अब आके बैठ के खाइए। दावत इस्लामी ने इल्म हासिल करने के लिए इतना जब आसान कर दिया, अब भी अगर नहीं सीखिएगा तो कहां सीखिएगा। तो इमाम हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा है। किसका सर बोलिए? इमाम हुसैन। और हम लोग का हाल तो यह है कि हम लोग अभी सब कुछ सलामत होने के बाद भी दीन की तबलीग नहीं कर रहे हैं, दीन का मामला नहीं बढ़ा रहे हैं। ये लोग अगर कहें कि चलिए इलाकाई दौरा है, लोग छुपते फिरते होंगे। इनका साथ दीजिए। इमाम हुसैन का मुबारक सर कटने के बाद भी तबलीग करता था। किसके बाद? कटने के बाद भी। कैसे? इमाम हुसैन का सर लेकर यजीदी फौज जब मुल्क शाम जा रही थी, रास्ते में एक यहूदी ईसाइयों का एक गिरजाघर पड़ा, ईसाइयों का। वो गिरजाघर का जो पादरी था वो बाहर निकला और बाहर निकल करके पूछा, भीड़ कहाँ की, कौन लोग हो तुम लोग, क्या ले जा रहे हो? तो यजीदियों ने कहा हम लोग यजीद के फौज हैं और हुसैन का सर काट के ले जा रहे हैं। तो वो जो कनीसे का उस गिरजाघर का पादरी था, वो कहने लगा कि मैं कई 100 पुश्तों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ, कई पुश्तों के बाद, लेकिन फिर भी ईसाई लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं कि मैं ईसा के खानदान से हूँ। यानी इतने पुश्तों के बाद भी। लेकिन ओ यजीदियों, तुम कितने बदनसीब हो कि पुरानी पुश्त नहीं, अपने नबी के नवासे का सर काट के लाए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? सुनो, तुम्हें तो गैरत नहीं है। मुझे इस मुबारक सर की खिदमत करनी है, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, एक रात के लिए। बोले क्या दोगे? बोले 1000 अशरफिया दूंगा, फ्री में नहीं रखूंगा, 1000 अशरफिया दूंगा। वो तो थे ही दुनिया के कुत्ते, उनको तो दौलत के ही नशे थे। तैयार हो गए? ठीक है, तैयार है, आप रखिए सर को, सुबह लेके चले जाएंगे, रात भर का आराम भी हो जाएगा। वो पादरी कहता है कि रात को जैसे ही मैं अपने कमरे में उस मुबारक सर को ले गया, धोया, खुशबू लगाया और अपने जानों पे रख करके रात भर उसी सर की तरफ तकता रहा। रात भर, पूरी रात तकते गुजारा। सुबह जब उसका बयान आया, वो कहता है कि रात भर मैं ये देख रहा था कि यूं ही मैं नहीं तक रहा था, तकने की वजह थी कि मैं देख रहा था कि मेरा जो गिरजाघर का की छत थी, वो छत भी टूटी और सीधे आसमान से एक नूर उस मुबारक सर पे गिर रहा था। मैं उस नूर की वजह से तकता रह गया कि आखिर इस सर की इतनी करामतें कैसे हैं, बरकतें कैसे हैं कि ये मुबारक सर कटने के बाद भी अल्लाह की रहमत की बरसात इस पे हो रही है। सुबह उठे और सुबह उठ करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और मुसलमान हो जाने के बाद उन्होंने क्या किया? देखिए, मुसलमान होने के बाद बकिया ज़िंदगी अपनी पूरी के पूरी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत की खिदमत में गुजार दिया, रसूलुल्लाह के घराने की खिदमत में गुजार दिया। इस शान के लोग थे वो। हमारे यहाँ औरतों का क्या हाल है? इसके जिम्मेदार ज़्यादातर हम लोग हैं। औरतों को ही बुरा बोलना छोड़ करके हम लोग भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम लोग भी की कोई जिम्मेदारी है ना, हमारी बहन है, हमारी कुछ जिम्मेदारी, हमारी बीवी है, हमारी कुछ जिम्मेदारी, हमारी बेटी, हमारी कुछ जिम्मेदारी है ना। जब इमाम हुसैन का सर लेके जा रहे थे, दमिश्क में जब घुसे, दमिश्क दारुल सल्तनत राजधानी था उस वक्त, दमिश्क में ऐलान हुआ था। आज के दौर का जैसा तो था नहीं ना कि बात पता चल जाती है। दमिश्क वालों को भी पता नहीं था कि ये भीड़ किसकी है, सर किसका है, सबको पता नहीं चला था। कुछ लोगों को पता भी था। ऐलान हुआ लोगों को, सारे लोग गलियों में आ जाओ और जो नहीं आ सकते अपने छतों पे आओ, तमाशा देखो।
کس چیز کا تماشا؟ رسول اللہ کے نواسے کا سر لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے گھر کی وہ عورتیں جو کربلا میں بچ گئی ہیں وہ اپنے زنجیروں سے لپیٹ کر کے ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور سروں سے دوپٹہ چھین لیے ہیں۔ دوپٹہ تو ان کی سروں میں الحمدللہ، لیکن ان بدبختوں نے چھین لیا تھا، لے کے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی دمشق میں زندہ تھے۔ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ہمارے نبی کو دیکھا اور اسلام لایا، ہمارے نبی کی صحبت پایا، وہ مسلمان صحابی کہلاتا ہے۔ ایک صحابی وہاں دیکھا، جب اس کو پتا چلا کہ یزیدی بدبخت حسین کے سر کو کاٹ کے لایا ہے، بے چین ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا میرے نبی کے نواسے کا سر کہاں ہے؟ گئے، کسی طرح بھیڑ کو کاٹتے کاٹتے سر کے پاس گئے، دیکھا، بلک بلک کر کے رویا کہ حسین کا وہ سر، جس سر پہ جنت کی حوریں قربان، جس سر کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، اس مبارک سر کو یزیدی اس حالت میں لے کر گھوم رہے، بلک بلک کے رویا۔ پھر پوچھا کہ کیا حسین کے گھرانے کے کوئی زندہ ہیں؟ بولے ہاں زندہ ہیں۔ بولے کون؟ بولے ان کی گھر کی عورتیں ہیں۔ اچھا عورتیں ہیں، کہاں ہیں؟ تو بولے بس سر سے لگا ہوا ہی ہے، سر جہاں نیزے سے اس کے جسٹ پیچھے ہی گھر کی عورتیں ہیں۔ یہ پیچھے گئیں، یہ صحابی جب پیچھے گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب ہے، حسین کی بڑی بہن، اور ان کے گھرانے کی دیگر عورتیں، حسین کی بیوی اور دیگر جو چھوٹی بچیاں، یعنی تقریباً کئی لوگ ہیں، عورتیں ہیں۔ سر میں دوپٹہ چھین لیا گیا ہے، اور جب دوپٹہ چھین لیا گیا ہے نا تو آج کی جیسے بے باک عورتیں تھوڑی تھی، جب ان کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا تھا تو حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے وہ لوگ اپنے پورا سر نیچے کر کے ایک دم چھپ کر کے سکڑ کر کے جا رہے تھے کہ کسی طرح مردوں کی نظر سے چھپ کر کے گزر جائے۔ وہ صحابی رسول آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے حسین کے قریبی کون ہے جو قریب کے ہیں؟ سیدہ زینب کہتی ہے میں حسین کی بڑی بہن ہوں، حسین کی بڑی بہن ہوں زینب۔ جب وہ صحابی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سیدہ میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، اور آج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، اور آج میں آپ کے لیے کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ سیدہ زینب نے کیا کہی سنیے۔ سیدہ زینب کہتی ہے کہ اگر آپ میرے نانا جان کے صحابی ہیں اور آج ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریے کہ ہمارے بھائی کا سر جو ہمارے پاس میں ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیجیے۔ جو بندہ نیزے پہ لے کے کھڑا ہے ہمارے پاس بالکل لگے ہوئے آگے آگے چل رہا ہے، اس کو بولیے تھوڑا اور آگے جائے۔ وہ صحابی رسول تکتے رہ گئے زینب کو، بولے آپ کو تو چاہیے تھا کہ سر اپنے پاس بلاتے اور آپ دور کروا رہے، دور کروانے کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ زینب کا جواب سنیے اس جواب کو، اور یہ جواب سن کے اپنے گھروں میں سنا دیجیے گا۔ سیدہ زینب کہتی ہے کہ لوگ جب اس سر کو دیکھتے ہیں، چونکہ آج سب اسی سر کو دیکھنے آئے ہیں، جب اس سر کو دیکھتے میرے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو، تو ہم لوگ اس کے قریب ہونے کی وجہ سے سر کو دیکھتے دیکھتے یہ لوگ ہمارے کھلے بال کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کھلے بال کوئی غیر مرد دیکھے، ہمارے بھائی کا سر آگے کر لو تاکہ لوگ دیکھتے رہے سر کو، رسول اللہ کے خاندان کی عورتوں کے بال کو کوئی نہ دیکھ پائے۔ غور کیجیے اس حالت میں بھی کنڈیشن کتنی خطرناک تھی نا۔ بھائی شہید ہو گیا، بھتیجا شہید ہو گیا، اپنے بھتیجے شہید ہو گئے، علی اصغر چھوٹا شہید ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، ایک سے ایک خاندان نبوت کا چشم و چراغ شہید ہو گیا، خاندان کا سب سے عظیم چراغ حسین شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی غیرت اتنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اس سر کو آگے بڑھا دیجئے تاکہ لوگوں کی نظر ہمارے کھلے بال میں نہ پڑے۔ غور کیجئے نا اس بات پر، اس کو سنائیے اپنے گھروں میں اور بولیے کہ جب تک آپ زینب کے اس کردار کو نہیں لیتے، جب تک آپ فاطمہ کے اس کردار کو نہیں لیتے، تب تک آپ دنیا میں بھی ناکام ہیں، آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو حسینی کردار کو بھی لیں، سیدہ فاطمہ کے کردار کو بھی لیں، سیدہ زینب کے کردار کو بھی لیں۔ بس آخری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک سبق دے کے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب پرور بھی بہت تھے. کیا؟ غریب نواز کو سب جانتے ہیں نا, غریب نواز کے بھی دادا حضور ہیں امام حسین. امام حسین غریب پرور بہت تھے. اسی بات پر کچھ باتیں بس دے کے بیان کو ختم کر دوں گا, تازگی لے آئیے. غریب پرور, کتنے غریب پرور دیکھیے. امام حسین کی بیوی آئی امام حسین کے پاس, کہنے لگی گھر میں کھانا بنائی ہوں, آپ بھی آئیے گا اور اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو لائیے گا جن سے آپ محبت کرتے ہیں. سنیے, جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں ان کو ساتھ میں لے آئیے گا. امام حسین نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ گھر میں کھانا تیار کرو, میں اپنے ان لوگوں کو جو میرے قریبی ہیں لے کر آتا ہوں. امام حسین کہاں گئے دیکھیے. اگر ہم لوگ کو کہا جائے کوئی دوست کی دعوت آئے, بھائی تو بھی آنا اور اپنے ساتھ کچھ اچھے تمہارے جو پسند کے لوگ ہیں ان کو لے آنا, تو ہم لوگ تو پھر دیکھیں گے اسٹیٹس, ہمارا اسٹیٹس بھی برقرار رہے اور ہو سکے تو ایسے کو لے جانا کہ میرا اسٹیٹس اور بڑھ جائے, یہی سوچیں گے نا ہم لوگ. لیکن حسین کی سوچ دیکھیے, جب بیوی نے کہا, وہ غریب لوگوں کو ساتھ میں لیتے ہیں اور اپنی بیوی کے گھر جاتے ہیں. جب یہ غریبوں کو لے کے پہنچے نا, تو امام حسین کے گھر کے پڑوس میں کچھ عورتیں تھیں, وہ امام حسین کی بیوی کے پاس آئی, کہنے لگی آپ کا شوہر تو سارے غریب مسکین کو لے آئے, سارے غریب مسکین کو لے آئے. امام حسین نے سن لیا یہ بات. امام حسین جلال میں آئے اور جلال میں آ کر کے اپنی بیوی سے کہا, بیوی سنو, میرا جو حق تمہارے اوپر ہے اس حق کی قسم, جتنا کھانا تیار کی ہو, جتنا خوشبو تیار کی ہو, کچھ بھی بچا کے نہیں رکھو گی, غریبوں کے سامنے لا کے رکھو گی. سارا کھلاؤ ان کو. غریبوں کو کھانا بھی کھلایا, اپنے گھر لے گئے, کپڑا بھی پہنایا اور عزت سے ان کو اپنے گھر رخصت کیا. غریب پروری دیکھیں. امام حسین اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, دروازے پہ دستک دیا ایک فقیر نے, دعائیں بھی دی, دستک بھی دی. حسین نماز پڑھ رہے تھے, نماز سے فارغ ہوئے دروازہ کھولا, دیکھا سامنے ایک آدمی کھڑا ہے, کپڑے سے بھی غریب لگ رہا ہے, چہرے سے بھوکا لگ رہا ہے. پوچھا غریب ہو؟ بولے ہاں حضور. بھوکے ہو؟ ہاں حضور. اپنے گھر کا جو خازن تھا, جو کیشیئر تھا, جن کے پاس مالیات کی ذمہ داری تھی, ان کو بلایا. امبر نام تھا ان کا. بلا کے بولا, سنو مہینے کے خرچ میں سے ہمارے پاس کتنا بچا ہے؟ بولے حضور 200 درہم بچا ہے. اور آپ کی یہ گائیڈ تھی, آپ کا کہنا یہ تھا کہ یہ 200 درہم آپ کے گھر والوں کے لیے بچا کے رکھے ہیں آپ نے. امام حسین کہتے ہیں اپنے خادم سے, سنو وہ پہلے کہا تھا, لیکن اب دروازے پہ جو غریب کھڑا ہے یہ میرے گھر والوں سے زیادہ حقدار ہے. میرے گھر والوں کا وہ حصہ جو میں نے ان کے لیے بچا کے رکھا تھا وہ لے کر آؤ اور میرے اس فقیر کو, اس مسلمان بھائی کو تحفے میں دے دو. 200 درہم ہے, لا کے دیے اور دے کر کے کہا معذرت چاہتے ہیں, اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ ہوتا تو وہ بھی دے دیتے. اور کیجئے غریب پروری دیکھیے. امام حسین کی اس غریب پروری کو اپنے اندر لیجئے. اور آخری واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. امام حسین مدینے کی گلی میں اپنی سواری پہ سوار ہو کے جا رہے تھے. کچھ مسکین لوگ راستے کے کنارے کھانا کھا رہے تھے, غریب مسکین لوگ. امام حسین نے ان کو سلام کیا. کیا کیا؟ بولیے نا, سلام کیا. ہم لوگ غریب کو سلام کرتے ہیں؟ ہم لوگ خود دیکھیں, میں اپنے آپ سے پوچھوں, آپ اپنے آپ سے پوچھئے, میں کسی کی بات کی, میں اپنی بات کروں, آپ اپنی بات کریے. ہم لوگ اپنی زندگی کے پنے پلٹ کے خود دیکھیں, کیا ہم غریب کو سلام کرتے ہیں؟ اور سلام نہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے ہمارا اسٹیٹس ہے, ہمارا وقار ہے, ہم کچھ ہیں, ہم کسی غریب کو کیسے سلام کریں؟ یہ ایک سوچ ہوتی ہے, اور اسی سوچ کا نام ہے تکبر. اور نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو. اگر تکبر کو نکالنا ہے تو غریبوں کو سلام کرنا سیکھیے, غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھیے, غریبوں کو اپنے گھر بلانا, اور غریب کی دعوت آئے تو ان کے گھر جانا سیکھیے. امام حسین کو نے سلام کیا, جیسے امام حسین نے سلام کیا سارے غریب کھڑے ہو گئے. آج تو قسمت کی عید ہو گئی, حسین سلام کیے ہیں. آپ کبھی اگر آپ محلے کے ذمہ دار ہیں, اچھے ہیں, آپ کسی اپنے سے نیچے والے کو سلام کیجئے گا نا, اس کی چہرے کی خوشی دیکھیے گا, اس خوشی کو آپ قیمت دے کر نہیں لے سکیے گا, ان کو جو خوشی ہوگی.
اور مومن کے دل کو خوشی پہنچانا حج کے برابر ثواب ہے. مومن کے دل کو خوش کرنا سیکھیے. امام حسین جب گئے سلام کیے تو کھڑے ہو گئے سب, اور کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور جب آپ سلام کر ہی دیے ہیں تو آئیے ہمارے کھانے میں تشریف لائیے. وہ بیچارے غریب تھے, ان کا گھر بار کچھ نہیں تھا, سڑک کے کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. امام حسین وہاں رکے نہیں بلکہ آئے, کھانا کھائے, اور کھانا کھانے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ چلیے اب آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے. گھر لے گئے, کھانا کھلایا, کپڑے دیا, خوشبو لگایا, اور پھر عزت سے ان کے گھر پہنچائے. تو غریبوں کا خیال رکھنا سیکھیے. غریبی وہ چیز ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے امیر حساب کتاب میں لگے رہیں گے اور غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ غریبی ہی اچھی ہے جو پہلے جنت بھیجے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مولا
کہنا سننا جو کچھ بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما. سرکار کے توسط سے تمام پیشوں کی آپ کی نمسیدہ رضا و تعلیم جملہ صحابہ تابعین اور تابعین بالوالدین مجددین سلیم مستقبلین فقری محدثین جاہدین ابواس کا پیرامی دین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی در کے خادم محمد کی ادوی بالخصوص سید الشہداء امام امام حسین ان کے تمام رفقات و کربلا میں شامل ہوئی. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا علی ناصر مصطفیٰ احمد مصطفیٰ دیگر تمام سادات اور نامی جنگوں میں جتنے شہداء شہید ہوئے ہیں تمام شہیدوں کی طرف اللہ نظر قبول فرما. اے اللہ اپنی عقید کی سختی سے جامعہ صحابہ تابعین تابعین انبیاء دین کی سختی میں بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام ان کے رفقا کو سختی میں اس محفل کے لیے جو کچھ بھی جنہوں نے بھی دامے دو بے تک سکون حصہ لیا ہے ان کے جائز واسطوں کو پورا عطا فرما. اے اللہ ہماری عالمہ کو قبول فرما, ہمارے آنے کو قبول فرما, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اور سنایا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے قوم ذات کو بدل دے اللہ کرتا ہے اللہ ہم صرف کہنے تک محدود ہیں اللہ العالمین. اے اللہ ہم دلوں کو بدل دینا تیرا کرنا ہے اللہ العالمین. اے اللہ ہمارے شادیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرما, سینوں میں اسلام کا جذبہ اسلام کی محبت عطا فرما, دلوں میں اللہ تیرا خوف عطا فرما, اور دلوں میں تیرے محبوب کی محبت عطا فرما. پروردگار عالم حکیم ہے اور عام مومنین میں اے اللہ ہم سے جو بیمار ہیں ان کی شفائی کلی عطا فرما. حضرت المقبول منظور مبارک پاس محمود کی عطا فرما. حضرت پریشان پریشانی کو دور فرما, جائز ایک تمناؤں خواہشوں کو پوری عطا فرما. پروردگار ہمارے مساجد افغانستان کو آباد فرما. نام حسین کے مریض کے سچے میں اے اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی عطا فرما, ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما, اسلامی شاعر پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اس ہوئے فصل پر اس ہوئے حسین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اغفر لنا ولوالدینا واستغفر لمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات. فصل يا الهي بصعد وحرمة السيد الابرار وصلى الله تعالى على خلقه نور أسر محمد وعلى آله وأصحابه وإياته وبيته أجمعين آمين يا رب العالمين. إلا الله محمد رسول الله.